قدیم زمانے میں نیلگوں پہاڑوں اور سرسبز وادیوں کے درمیان ایک شاندار سلطنت تھی جسے نوران کہا جاتا تھا۔ نوران کی پہچان اس کے منصف بادشاہ، بہادر سپاہ اور امن سے بھرپور رعایا تھی۔ اس سلطنت کی سب سے قیمتی دولت اس کی شہزادی مرجانہ تھی۔ حسن نے بے مثال عقل میں دانا اور دل میں نرم۔ وہ صرف محل کی زینت نہیں تھی بلکہ رعایا کی امید بھی تھی۔ جہاں وہ جاتی وہاں مسکراہٹیں بکھر جاتی، اور جہاں وہ رکتی وہاں انصاف کی بات ہوتی۔ مرجانہ کی پیدائش کے دن محل کے آسمان پر ایک عجیب منظر دیکھا گیا۔ ستارے غیر معمولی طور پر روشن تھے، اور دربار کے نجومی نے کہا تھا کہ یہ بچی غیر معمولی تقدیر لے کر آئی ہے۔ مگر اسی کے ساتھ اس نے ایک دھیمی وارننگ بھی دی تھی، یہ روشنی ایک دن گم ہوگی، مگر جب واپس آئے گی تو سلطنت کی قسمت بدل دے گی۔ اس بات کو وقت کی گرد نے ڈھانپ دیا، مگر تقدیر نے اسے یاد رکھا۔ شہزادی کی پرورش محبت اور علم کے سائے میں ہوئی۔ اس نے تلوار بھی سیکھی، کتاب بھی، اور لوگوں کے دکھ بھی سمجھے۔ وہ اکثر محل کی حدود سے نکل کر عام لوگوں میں جاتی، ان کی باتیں سنتی، ان کے بچوں کے ساتھ ہنستی اور بوڑھوں کی دعائیں لیتی۔ مگر اسی روشنی کے ساتھ ایک سایہ بھی پل رہا تھا، لالچ، حسد اور اقتدار کی ہوس۔ بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر تھا، سہیل، عقل مند مگر دل میں تاریکی لیے ہوئے۔ وہ سمجھتا تھا کہ سلطنت پر اصل حق اسی کا ہے۔ مرجانہ کی مقبولیت اسے کھٹکتی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کل کو یہی شہزادی تخت پر بیٹھی تو اس کے خواب دفن ہو جائیں گے۔ اس نے خاموشی سے منصوبے باننا شروع کیے۔ ایک رات جب پورا شہر چاندنی میں نہایا ہوا تھا اور محل میں جشن کی تیاری تھی، اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، طوفانی ہوائیں چلنے لگیں۔ اسی ہنگامے میں شہزادی مرجانہ اپنے کمرے سے باہر نکلی کہ دیکھے کیا ہو رہا ہے۔ محل کے ایک سنسان حصے میں اسے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ بے خوفی سے اس آواز کے پیچھے گئی۔ جیسے ہی وہ پرانی سرنگ کے قریب پہنچی، زمین لرز، مشلیں بجھ گئیں اور اندھیرا چھا گیا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا، شہزادی غائب تھی۔ محل میں کوہرام مچ گیا۔ بادشاہ کا دل ٹوٹ گیا۔ سپاہ کو حکم ملا کہ زمین آسمان ایک کر دیا جائے، مگر مرجانہ کا کوئی نشان نہ ملا۔ شہر میں خوف پھیل گیا۔ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے۔ کسی نے کہا جادو ہو گیا، کسی نے کہا دشمنوں کا حملہ تھا۔ وزیر سہیل نے بظاہر غم کا اظہار کیا، مگر دل میں سکون محسوس کیا، اسے لگا اس کی راہ صاف ہو گئی ہے۔ دوسری طرف مرجانہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک اجنبی جنگل میں تھی۔ درخت اتنے گھنے کہ سورج کی روشنی مشکل سے زمین تک پہنچتی۔ اس کے کپڑے مٹی سے اٹے تھے، مگر آنکھوں میں ہمت باقی تھی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ کمزور نہیں پڑے گی۔ چلتے چلتے وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچی جہاں غریب مگر مہربان لوگ رہتے تھے۔ وہاں ایک بوڑھی عورت زرینہ نے اسے پناہ دی۔ مرجانہ نے اپنی شناخت چھپا کر خود کو ایک عام لڑکی بتایا۔ دن گزرتے گئے۔ شہزادی نے گاؤں والوں کے ساتھ محنت کی، کھیتوں میں کام کیا، بچوں کو پڑھایا، اور آہستہ آہستہ اسے معلوم ہوا کہ حقیقی طاقت محل کی دیواروں میں نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان ایان رہتا تھا، سادہ، بہادر اور سچا۔ وہ مرجانہ کی آنکھوں میں چھپی روشنی پہچان گیا، حالانکہ وہ اس کا راز نہیں جانتا تھا۔ دونوں میں خاموش دوستی پروان چڑھی جو وقت کے ساتھ اعتماد میں بدل گئی۔ ایک دن گاؤں پر لٹیروں نے حملہ کیا۔ ایان نے لوگوں کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا دی۔ مرجانہ نے بھی ہمت دکھائی، اس نے حکمت اور بہادری سے لٹیروں کو بھگا دیا۔ اس لمحے ایان کو یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی عام نہیں۔ اسی رات مرجانہ نے اپنا سچ اسے بتا دیا۔ ایان نے بغیر خوف کے کہا، اگر آپ شہزادی ہیں تو آپ کی جگہ تخت پر ہے، اور میں آپ کو وہاں پہنچانے میں مدد کروں گا۔ ادھر نوران میں حالات بگڑ چکے تھے۔ وزیر سہیل نے طاقت اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ ٹیکس بڑھ گئے، انصاف بک گیا، اور لوگوں کی دعائیں آہ بن گئیں۔ بادشاہ بیمار پڑ گیا، اور دربار میں سچ بولنے والا کوئی نہ رہا۔ مگر تقدیر نے اپنا پہیا گھمانا شروع کر دیا تھا۔ مرجانہ اور ایان نے خطرناک سفر کا آغاز کیا۔ پہاڑ، دریا، صحرا، ہر امتحان نے ان کی ہمت کو آزمایا۔ راستے میں انہیں ایک صوفی بزرگ ملے جنہوں نے کہا، سچ کا راستہ لمبا ہوتا ہے مگر انجام روشن۔ انہوں نے مرجانہ کو وہ نشان دیا جو اس کی پہچان ثابت کر سکتا تھا، شاہی مہر والی انگوٹھی جو پیدائش کے وقت اسے ملی تھی۔ بالآخر وہ نوران کے دروازوں تک پہنچے۔
شہر بدلا ہوا تھا مگر لوگوں کی آنکھوں میں امید ابھی زندہ تھی۔ مرجانہ نے خود کو ظاہر کیا۔ پہلے تو کسی نے یقین نہ کیا مگر جب اس نے انگوٹھی دکھائی اور اپنی بات کہی تو سچ کی روشنی پھیلنے لگی۔ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آخری مرکہ دربار میں ہوا۔ وزیر سہیل نے انکار کیا مگر اس کے جھوٹ اس کے ہی جال میں پھنس گئے۔ گواہ سامنے آئے، سازش بے نقاب ہوئی اور انصاف غالب آیا۔ بادشاہ نے کمزور آواز میں کہا، میری بیٹی واپس آ گئی ہے۔ آنسو اور مسکراہٹ ایک ساتھ بہنے لگے۔ مرجانہ نے تخت سنبھالا مگر غرور کے بغیر۔ اس نے ایان کو اپنا مشیر بنایا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ طاقت تب مضبوط ہوتی ہے جب وہ سچ اور عوام کے ساتھ ہو۔ اس نے وعدہ کیا کہ کوئی شہزادی، کوئی بچہ، کوئی عام انسان کبھی گم نہیں ہوگا، کیونکہ اب سلطنت کی نگہبان وہ خود تھی۔ یوں گمشدہ شہزادی کی کہانی صرف واپسی کی نہیں بلکہ پہچان، ہمت اور انصاف کی جیت کی کہانی بن گئی، ایک ایسی کہانی جو نسلوں تک سنائی جاتی رہی۔